ڈپریشن ہماری سوسائٹی میں ایک بہت ہی لائٹلی لیے جانے والا مرض ہے، حالانکہ پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت کام ہو رہا ہے اور اس کو بہت سیریسلی لیا جاتا ہے۔ ہم ڈپریشن کو کیوں سیریسلی نہیں لیتے، اس کی کون کون سی اقسام ہیں اور اس کو کیوں سیریسلی لینا چاہیے، اس کے لیے ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر مظہر اقبال بھٹی، جنہوں نے ڈپریشن انزائٹی کے اوپر کافی کام کیا ہے اور اس کے اوپر بہت ریسرچ بھی کر رہے ہیں۔ تو آئیے ہم ڈاکٹر مظہر سے بات کرتے ہیں ڈپریشن اور انزائٹی کے اوپر۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ڈپریشن یہ ہمارے معاشرے میں بہت تیزی کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، یہ کیا اس کی وجہ ہے؟ یہ بیسکلی ڈپریشن ہوتا کیوں ہے اور یہ کیا اس کی اقسام ہے کوئی ڈپریشن کی، یا کیا وجوہات ہے؟ آپ اس پہ ہمیں ذرا گائیڈ کریں گے۔ ڈپریشن کی بیسکلی میجر 5 اقسام ہیں، جن میں 2 اقسام ایسی ہیں جو بڑی تیزی سے ہمارے اس معاشرے میں پھیل رہی ہیں، بلکہ پوری دنیا میں بڑی تیزی سے پھیل رہی ہیں اور بہت زیادہ اس پہ کام بھی ہونا چاہیے۔ اور ڈپریشن جو ہے یہ بیسکلی تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے جو لوگ اپنے دین سے دور ہو رہے ہیں، اسلام جو ہے وہ مکمل ضابطہ حیات ہے، اگر کوئی اس پہ پوری طرح کاربند رہے گا تو وہ ڈپریشن میں کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ اللہ اور اس کے نبی کی سنت کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو ڈپریشن میں نہیں جا سکتے ہیں لوگ۔ اس میں میجر ڈپریسو آرڈر ہے، ایک میجر اقسام ہے اس کی، اور دوسری جو سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہی ہے وہ خواتین میں پھیلنے والا ڈپریشن ہے، وہ PPD ہے، پوسٹ پارٹم ڈپریشن۔ اکثر خواتین حمل کے بعد، جیسے ہی حمل ان کا کمپلیٹ ہوتا ہے، ڈلیوری ہوتی ہے، اس کے بعد ایک خاص قسم کے ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں اور وہ بہت دیر تک اس میں رہتی ہیں، اور یہ اتنا خطرناک ہے کہ بہت ساری خواتین کی موت کی وجہ بن جاتا ہے۔ لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں پوسٹ پارٹم ڈپریشن جو ہے، یہ کیوں ہے؟ اس کی ریزن کیا ہے؟ مطلب کہ اس کے پیچھے کوئی ریزن ہے یا یہ ایک میڈیکلی ایک ایشو آٹومیٹکلی آ جاتا ہے؟ نہیں، اس میں میڈیکلی ایشوز بہت کم ہوتے ہیں، اس میں ہمارے ارد گرد کا ماحول، ہمارے آس پاس کے رہنے والے لوگ اس کی وجہ بنتے ہیں۔ اور میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے ہاں ڈپریشن میں جانے والے سبھی لوگ جو ہیں، ان کی جب کازز پہ ہم کام کرتے ہیں تو وہ اپنے بڑے قریبی لوگ ہوتے ہیں جو اس کی وجہ بنتے ہیں۔ پہلے ہم اپنے ہی لوگوں کو خود پاگل بناتے ہیں، پھر کروڑوں روپیہ ان کو ٹھیک کرنے پہ لگا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب ابھی تو آپ بتا رہے ہیں نا، جو کروڑوں روپیہ لگا دیتے ہیں، ایسے بھی عوام ہے جو مطلب ان کو پھر بے سہارا بھی چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ تو پاگل ہے۔ میکسیمم فیملیز میں اسی طرح ہوتا ہے کہ لوگ اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ جی یہ پاگل ہو گیا ہے، یا زیادہ تر تو ہمارا کانسیپٹ ہے، اب بھی ہم اس پہ بات نہیں کرنا چاہتے کوئی بھی، کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس پہ کوئی سایہ ہو گیا ہے، اس کو کوئی جنات کا کوئی اثر ہو گیا ہے، یا کسی نے تعویذ ڈال دیے ہیں اس پہ، سیریس نہیں لیتے۔ حالانکہ یہ ایک مکمل بیماری ہے اور علاج سے انسان مکمل ٹھیک ہو جاتا ہے۔ اس میں کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا علاج کریں اور وہ ٹھیک نہ ہو سکے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ابھی آپ نے بتایا یہ زیادہ تر خواتین میں پایا جاتا ہے، اور یہ اوبویسلی یہ جو پوسٹ پارٹم ڈپریشن ہے یہ خواتین کی بیماری ہے۔ لیکن ویسے بھی اگر آپ دیکھیں تو خواتین میں ہی آج کل ہماری سوسائٹی میں جو ڈپریشن انزائٹی ہے وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کے لیے بہت زیادہ برڈن ہے خواتین کے اوپر، بہت زیادہ پریشر ہوتا ہے، فیملی کا، سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، فیملی کا پریشر ہوتا ہے، بچوں کا پریشر ہوتا ہے، پھر کام اتنا زیادہ، جتنا کام خواتین کرتی ہیں شاید ہم مرد لوگ اتنا کام نہیں کرتے۔ ہمیں ہفتے میں 1 دن چھٹی بھی ہوتی ہے، 2 دن چھٹی ہوتی ہے، خواتین کو کوئی چھٹی نہیں ہوتی، گھروں میں اپریسیشن نہیں ملتی ہے، ان کو کوئی بھی ان کو اپریشیٹ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی بھی ان کی بات سننے کو اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ کم از کم ہر فیملی میں یہ رول ہونا چاہیے کہ ہفتے میں 1 دن ماں کو بھی چھٹی ہونی چاہیے۔ بالکل، بہت بڑی جیسے ہم ماؤں کا دن مناتے ہیں، ہم ماں کو چھٹی نہیں دیتے، ریسٹ نہیں دیتے۔ کوئی 1 دن ایسا ہونا چاہیے جس میں سب لوگ مل کے فیملی کے ساتھ بیٹھیں، ماں کو چھٹی دیں، خود سارے کام کریں۔ ہم لوگ جنرلی طور پہ، ہم پاکستان میں اور ایشیا میں، سب کانٹیننٹ میں جو لوگ ہیں، وہ بیسکلی ہم ایسے لوگوں کو پروڈیوس کر رہے ہیں جو بالکل کوئی کام نہیں کرتے، ویلے لوگ پروڈیوس کر رہے ہیں جو کسی قسم کا کام کرنا ہی نہیں چاہتے۔ اس کی وجہ
خود خواتین ہوتی ہیں گھروں میں، ماں بیٹے کو ہمیشہ کہتی ہے کہ بیٹے کو ہر چیز بیٹھے ہوئے ملنی چاہیے، بہن اٹھ کے پانی بھی پلائے گی، بہن اٹھ کے کام بھی کرے گی، کپڑے بھی استری کرے گی، اس کی وجہ سے پھر وہ عادی ہو جاتے ہیں وہ لوگ، اور پھر جب سوسائٹی کا پریشر آتا ہے کام کرنے کا وہ ان سے ہو نہیں پاتا ہے، وہ ہو نہیں پاتا اور وہ اپنے آپ کو ڈپریشن ناکام لوگ تصور کر لیتے ہیں ہیں۔ کہ ہم کام نہیں کر سکتے۔ اس کا بھی پریشر ریورس پھر ماں پہ آتا ہے، بالکل ساری باتیں ماں کو سننا پڑتی ہیں بالکل۔ کہ ماں نے تربیت اچھی نہیں کی، ماں نے اس کے لیے کچھ کیا نہیں، ماں نے اس کو ٹھیک سے پڑھایا نہیں، لیکن وہ ہمارے لوگوں کو اویئرنیس کی ضرورت ہے۔ وہ نیپولین بوناپارٹ نے کہا تھا کہ مجھے اچھی مائیں دیں، میں آپ کو اچھی قوم دوں گا، پڑھی لکھی مائیں دیں اور میں آپ کو اچھی قوم دوں گا۔ ہمارے یہاں خواتین کی تعلیم کے اوپر کام نہیں ہو رہا، یہ ایک بڑی وجہ ہے کہ خواتین پڑھی لکھی نہیں ہیں، وہ بڑی تیزی سے ڈپریشن کی طرف چلی جاتی ہیں۔ بالکل دور افتہ علاقے جو ہیں وہاں پہ جہاں پہ خواتین کو گھر سے نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، وہاں پہ بہت سارے لوگ، بہت سارے مسائل ایسے ہیں خواتین کے جو لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے، ڈاکٹر کے ساتھ ڈسکس کرنے چاہیے، وہ نہیں کر پاتی اور وہ ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں۔ لیکن آپ یہ دوسرے اینڈ پر یہ دیکھیں جو کالج گوئنگ جو ہیں، جو یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹس ہیں، اسپیشلی فیمیل ہیں میل دونوں ہی، ویسے یہ بہت زیادہ ڈپریشن میں اس وقت مبتلا ہیں، اور پھر وہ اس کی وجہ سے نشے کا سہارا لیتے ہیں، ڈرگس، جس کی وجہ سے ڈرگس بہت ہماری اس وقت سوسائٹی میں۔ بہت اچھا سوال کیا آپ نے۔ بیسکلی جو ہمارا معاشرہ ہے، جو میں نے سب سے پہلے بات کہی ہے، وہ بابا جی فرمایا کرتے تھے کہ بیٹا جو ترقی کا راز ہے نا، وہ 21ویں 22ویں صدی میں جانا ترقی کا راز نہیں، ترقی کا راز اس میں مضمر ہے کہ آپ 1400 سال پیچھے جائیں اور قرآن اور سنت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے پہ چلیں، تو پھر آپ ترقی کریں گے، پھر آپ ترقی یافتہ ہوں گے۔ آپ مسلمانوں نے جتنی ترقی کی انہی ادوار میں کی ہے، اور جب تک قرآن اور سنت پہ عمل کرنے والے لوگ، زیادہ بہتر لوگ زندہ تھے، تبھی ہم نے ساری ترقی کی ہے۔ الرازی، ابن الہیثم، الکندی، سب بڑے بڑے لوگ اسی دور میں آئے ہیں، اس کے بعد ہم نے کوئی ترقی نہیں کی، ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔ یہ جو جتنے یہ باہر والے لوگ، یورپین کنٹری کے لوگ جو ہیں، یہ جب انہوں نے آ کے مسلمانوں پہ حملے کیے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے ہماری کتابیں اٹھائی ہیں اور ان کو ضائع نہیں کیا، ان کو جا کے ان پہ کام کیا، ریسرچ ورک کیا، اور وہ بہت آگے نکل گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو آپ بات کر رہے ہیں کہ ہماری کتابیں چرا لی اور اس کے اوپر انہوں نے کام کیا، آپ کو نہیں لگتا کہ ہمارے پاس کیا اس کا ثبوت ہے، یا ہم نے صرف اپنی ناکامی کی وجہ ان چیزوں کو بنا دیا؟ ہمارے پاس سارے ثبوت ہیں نا۔ دیکھیں ابن الہیثم نے آنکھ کے اوپر اتنا کام کیا ہے، ریاضی پہ کرنے والے الرازی نے اتنا کام کیا ہے، ابو علی سینا نے اتنا کام کیا ہے، جو موجود ہے دنیا میں۔ بالکل ایسے، تو اس کے اوپر ہم کیوں نہیں کر سکے اس کی ریسرچ؟ کیونکہ ہمارے پاس وہ اصل مسودے جو تھے وہ سارے غائب کر دیے گئے، وہ انہوں نے اپنے پاس رکھے اور وہ لے گئے۔ جب بھی کوئی حملہ آور آتا ہے دنیا میں، کسی ملک پہ حملہ کرتا ہے، تو وہ ساری املاک پہ حملہ کرتا ہے، اور وہ جو جو اس کو چیزیں اچھی لگتی ہیں وہ لے جاتا ہے۔ کچھ قومیں، ڈاکٹر صاحب اس کو ہم اس ٹاپک کو ذرا سائڈ پر ہی کر دیتے، اس کو علیحدہ سے آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ڈپریشن کی میجر ٹائپس کون کون سی ہیں؟ ڈپریشن کی پاکستان میں میجر ٹائپس جو ہیں وہ میجر ڈپریسو، پاکستان میں اسپیشل، پاکستان، ہم سب کانٹیننٹ میں رہتے ہیں اور اس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، پوری دنیا میں ہی ہے، پوری دنیا میں جو پاکستان میں زیادہ عام ہے۔ دو میجر ٹائپس ہیں، میجر ڈپریسو آرڈر ڈس آرڈر اور پوسٹ پارٹم ڈپریشن، یہ بہت کامن ہے۔ اس پہ ہم انشاءاللہ ایک ایک کر کے اس کو ڈیٹیل میں، چلیں ہم اب کوشش کریں گے جتنی بھی ڈپریشن کی ٹائپس ہیں ان کو ہم ڈفرینٹ 1 by 1 پروگرام میں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ پروگرام میں ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اس کے اوپر کمپلیٹ ڈسکشن کریں گے۔ تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔